اب رمضان کا مبارک مہینہ ہمیں اور آپ کو آتا ہوا ہے. کتنے لوگ ایسے ہوں گے جو پچھلے سال ہمارے درمیان ہوا کرتے تھے لیکن اس سال وہ نعمت ان کو نہیں حاصل ہو سکی. تو اس لیے اس کا شکر ادا کرنا. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو کیا ملے گا تم کو عذاب دے کر کے اگر تم شکر ادا کرو اور ایمان لاؤ. یعنی ایمان والے بنو اور شکر ادا کرنے والے بنو تو اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے تم کو عذاب دینے کی. ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم. تو یہ شکر والا جو معاملہ ہے یہ بہت ضروری ہے. اور شکر تو ایک یہ ہوتا ہے کہ بھائی آدمی اپنے دل میں شکر ادا کرے, دل سے اس بات کو مانے کہ واقعی اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا ہے کہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو مل گیا. اور دوسرا یہ کہ زبان سے بھی اللہ کا شکر ادا کرے. اور تیسرا یہ کہ اس کے اعضاء اس کے اعضاء اور اس کے جوارح یہ سب بھی گواہی دے کہ ہاں یہ شخص اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے. اللہ نے ایک نظام بنایا ہے اور اس نظام کے تحت یہ روزے ہم کو دیے گئے ہیں. نظام کیا ہے کہ اللہ چاہتے ہیں کہ بندہ ان صفات پر آ جائے جو صفات اللہ کو مطلوب ہیں. اسی لیے روزوں کے بارے میں کہا گیا کہ یہ تو تم کو اس لیے دیے گئے ہیں تاکہ تمہارے اندر تقویٰ پیدا ہو جائے. لعلکم تتقون, تم تقوی والے بن جاؤ, اس لیے روزے رکھوائے جا رہے ہیں. اور تقوی کی ہمارے لیے تقویٰ کتنا ضروری چیز ہے, اور وہ دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے وہ ہمارے لیے کتنا ضروری ہے. قرآن خود کہتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ جب تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تم کو وہاں سے رزق عطا فرمائیں گے جہاں سے تمہیں گمان بھی نہیں ہوتا. تو یہ دنیاوی اعتبار سے تقوی کی برکت. اور ایک جگہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. کہ جو تقوی اختیار کرو گے تو اللہ تمہارے معاملات کو آسان بنا دیں گے. معاملات کی آسانی. ہر وقت آدمی دشواری میں پھنسا ہوا ہے, پریشانیوں میں پھنسا ہوا ہے, روزی روٹی کے لیے در در بھٹک رہا ہے, ہر آدمی پریشان ہے. اللہ نے اب قرآن پاک میں ان دونوں چیزوں کو مشروط کر دیا ہے تقوی کے ساتھ میں کہ تمہاری زندگی تقوی والی ہوگی تو اللہ پاک یہ سارے مسائل ہمارے حل کریں گے. نہ روزی کا کوئی مسئلہ ہوگا, روزی اللہ وہاں سے دیں گے جہاں سے تمہیں گمان نہیں ہوگا. جن معاملات میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, الجھن میں پڑے ہوئے ہیں, اس تقوی کی برکت سے وہ معاملات ہمارے لیے آسان بنا دیے جائیں گے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا. کتنے مسائل میں ہم لوگ پھنسے ہوئے ہیں, کتنی مشکلات میں ہیں. ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے تو سمجھ میں آتا ہے کہ ہر آدمی کی اپنی اپنی پریشانیاں ہیں, ہر آدمی کی اپنی اپنی الجھنیں ہیں. اللہ ان ساری الجھنوں کو دور کرنے کا وعدہ کر رہے ہیں تقوی کے ساتھ. تقوی اختیار کرو, ساری الجھنیں دور ہوں گی, سارے معاملات آسان ہو جائیں گے. آخرت کے اعتبار سے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا. کہ جو شخص تقوی اختیار کرے گا يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ, اللہ پاک اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس کے گناہوں کو اللہ کیا کریں گے, معاف کریں گے. وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا, اور بڑا اجر اس کو عطا فرمائیں گے. تو اللہ پاک ان چیزوں سے ہمیں نوازنا چاہتے ہیں کہ یہ میرے بندے ہیں, ہم پر ایمان لائے ہیں, ہمارا کلمہ پڑھتے ہیں, تو یہ نہ روزی روٹی کے لیے پریشان ہو, نہ یہ کسی دوسرے معاملات میں الجھ کر رہ رہے ہوں, اور آخرت کے اعتبار سے بھی ان کے گناہوں کو ہم معاف کریں, ان کو بہترین اجر عطا فرمائیں. اس کے لیے اللہ نے یہ کہا کہ بھائی تقوی اختیار کر لو, اور تقوی کے لیے روزوں کا اہتمام کر لو. تو ان روزوں کے کیا فائدے ہیں جو ہم نے اور آپ نے رکھے ہیں؟ یہ فائدے ہیں جو قرآن نے بیان کیے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ بھائی اس کے لیے شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟
اتنی بڑی نعمت اللہ نے ہم کو دی ہے کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی میں تقوی آ جائے، اور پھر جب تقوی آئے گا تو یہ سارے مسائل جو جس میں ہم الجھے ہوئے ہیں وہ اللہ ہمارے آسان کریں گے۔ اس لیے معلوم یہ ہوا کہ جو لوگ روزے رکھ رہے ہیں، جو لوگ اپنی عبادتیں کر رہے ہیں، یہ سب قابل مبارکباد ہیں، اور یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے۔ اس لیے کہ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس پر کوئی مصیبتیں ڈال دیں ظاہری طور پر، بلکہ اس کو دعا سے محروم کر دیا جائے، اس کو عبادت سے محروم کر دیا جائے، اس کو نماز سے دور کر دیا جائے، یہ بھی ایک بہت بڑا عذاب ہے کہ صاحب دعا نہیں مانگی جاتی، نماز میں دل نہیں لگتا، مسجد میں آ کر کے پیر کانپنے لگتے ہیں۔ یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ سب خدا کا عذاب ہے۔ اس شکل میں بھی آتا ہے کہ آدمی چاہ کر کے بھی نہیں مانگ رہا ہے، مانگ نہیں پا رہا ہے، اور مانگ رہا ہے تو اس کا من نہیں لگ رہا ہے۔ اور جب اللہ راضی ہوتے ہیں تو بندے کے اندر خشیت ہوتی ہے، پھر وہ اللہ سے مانگتا ہے اور مانگنے میں اس کو مزہ آتا ہے، پھر گناہوں سے معافی مانگتا ہے، اور اللہ کو وہ بندہ بہت پسند ہے جو اپنے گناہوں کو اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہو۔ یہ تو ممکن نہیں کہ بندہ گناہ سے دور ہو جائے یا گناہ سے بچ جائے، کیونکہ انسان گناہوں کا پتلا ہے، گناہ تو اس سے ہوں گے، لیکن اللہ کو وہ گنہگار بہت پسند ہے جو اپنے گناہوں کی توبہ کرنے والا ہو۔ اسی لیے کہا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو وقت ملتا ہے کہ بھائی وہ اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑا لیں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں، اس لیے کہ اللہ تو رؤوف الرحیم ہے، اس کے خزانے میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ بس یہ کہ ہم ارادہ کریں، اس کے ہاتھ اس کے سامنے ایک قطرہ اپنے آنسو بہا لیں تو اللہ کی رحمت بے پایا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، یہ جو رمضان کا مبارک مہینہ ہم کو ملا، اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ جو ہم نے عبادتیں کی ہیں اس میں جو کمیاں ہوئی ہیں اس کے لیے توبہ کریں، استغفار کریں اور اللہ سے مانگیں یہ ہمارے روزوں کو قبول کر لیا جائے، ہماری عبادتوں کو قبول کر لیا جائے، ہماری نمازوں کو قبول کر لیا جائے۔ اس کے علاوہ اس رمضان کے مبارک مہینے کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ آپس میں ہمدردی کا، ایک دوسرے کے ساتھ میں صلح رحمی کا، ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا، غم گساری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ میں سلوک کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنے کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنے کا مہینہ ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ تمہارے روزے اس وقت تک مقبول نہیں ہوتے جب تک کہ صدقہ فطر نہ ادا کر دیا جائے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ بھائی عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کرو۔ کیوں ادا کرو؟ اس لیے کہ یہ روزوں کے لیے، روزوں کی تکمیل کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ اور کیوں ضروری ہے؟ اس میں اس بات کو شامل کیا گیا کہ بھائی آپ کی عبادات جو جسمانی تھی وہ ہو گئیں، اب یہ مالی عبادت بھی ہو جائے، غریبوں کے ساتھ میں ہمدردی ہو جائے، ان کی مالی مدد ہو جائے، اللہ کی مخلوق کو خوش کرنے کا ایک ذریعہ ہم بن جائیں، اس کے لیے کام کیا گیا۔ صدقہ فطر ادا کرو۔ صدقہ فطر ہم ادا کر رہے ہیں اس لیے کہ اللہ پاک اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتے ہیں، اللہ پاک اپنی مخلوق سے بڑی محبت کرتے ہیں اور اس پر بڑے بڑے انعام دیتے ہیں۔ مخلوق کے ساتھ میں آپ ہمدردی کیجئے، اس پر کتنا انعام ملے گا۔ قرآن میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ جو ہے نکلے ہیں اپنے علاقے سے، موسیٰ علیہ السلام جب نکلے ہیں اپنے علاقے سے تو مدین کی طرف پہنچ گئے۔ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ، جب وہ مدین میں پہنچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ دو بچیاں ہیں جو پانی اپنے جو ہے جانوروں کو پلانے کے لیے کھڑی ہوئی ہیں، اور وہ انتظار میں ہے کہ سارے لوگ ہٹیں۔ باقی بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس پر اتنا بڑا ڈھکن جو ہے تھا، اتنا بھاری کہ وہ اس کو اٹھانا ان کے لیے ناممکن تھا۔ تو
تو موسیٰ علیہ السلام ان بچیوں کے پاس پہنچے ہیں، کیا دقت ہے تم کو، کیوں کھڑی ہو تم لوگ؟ معلوم یہ ہوا کہ کوئی حاجت مند اگر آپ کو دکھے اور آپ محسوس کریں کہ اس کو ہماری ضرورت ہے، ہماری مدد کی ضرورت ہے، تو آپ کو آگے بڑھنا، پوچھنا کہ ہم تمہاری کیا مدد کر سکتے ہیں۔ یہ عمل موسیٰ علیہ السلام نے کیا، پوچھا بھائی کیا کام ہے، کیوں آپ کھڑی ہیں یہاں، کیا ضرورت ہے؟ بتایا انہوں نے کہ میرے باپ بوڑھے ہیں اور ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ ہم یہ ڈھکن کھول پائیں، تو جو بچا کھچا پانی ہے یہی پلا رہے ہیں اپنے جانوروں کو۔ موسیٰ علیہ السلام نے مدد کی، پتھر ہٹایا، ان کے جانوروں کو پانی پلایا اور اس کے بعد ان کو بھیج دیا گیا۔ اب کیا نتیجہ نکلا کہ وہ دونوں بچیاں نبی کی اولاد تھی، شعیب علیہ السلام کی۔ شعیب علیہ السلام نے بھیجا بچی کو کہ جاؤ ان کو بلا کر کے لاؤ، ہے کہ انہوں نے تم پر احسان کیا ہے اور ان کے احسان کا بدلہ دیا جائے ان کو۔ تو کیا بدلہ ملا کہ وہ ایک ذریعہ بنا، وہیں سے نبوت تو اللہ نے ان کی قسمت پر لکھی، لیکن ایک بظاہر ایک ذریعہ بنا کہ وہیں وہ بے گھر تھے تو انہوں نے گھر پایا، بے خاندان تھے تو خاندان ملا، بے شادی شدہ تھے تو وہیں شادی ہوئی، اور اس کے بعد پھر نبوت بھی وہیں سے ملی۔ تو کیا چیز ذریعہ بنی؟ وہ جو مدد کی تھی، اور مدد کے بعد میں انہوں نے اللہ پاک سے دعا بھی کی تھی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ جو مدد آپ کی طرف سے مجھے ملے گی ہم اس کے محتاج ہیں، کیونکہ وہ تو ایسی جگہ پر پہنچ گئے تھے جہاں نہ ان کا گھر تھا، نہ ان کا مکان تھا، نہ کوئی جاننے والا تھا، نہ کوئی دوست تھا، نہ کوئی مددگار تھا، ایسی جگہ پر وہ پہنچے ہوئے تھے۔ اللہ نے ان کی مدد کی، تو مدد کب کی کہ جب انہوں نے اپنی طرف سے مخلوق کی مدد کی۔ اس لیے بھائی میرے عزیزو، یہ مدد کرنے والا اور کسی کے کام آنے کا جو جذبہ ہے، یہ اللہ کا بہت پسند ہے۔ آپ کسی غریب کی مدد کر دیں، آپ کسی پریشان حال کی پریشانی میں اس کے لیے ذریعہ بن جائیں، اس کو اطمینان پہنچانے کا، اس کو سکون پہنچانے کا، یہ اللہ کو بہت محبوب عمل ہے۔ اور یہ ذریعہ ہے اب زمین پر اپنے آپ کو قائم رکھنے کا، اپنے آپ کو مضبوط رکھنے کا۔ اس لیے کہ قرآن نے ایک جگہ کہا وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسِ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، یہ کہا قرآن نے کہ جو نفع والے لوگ ہوتے ہیں، جو لوگ نفع والے ہوتے ہیں، اللہ پاک ان کے قدموں کو مستحکم بنا دیتے ہیں، پھر وہ زمین پر ٹکتے ہیں۔ وَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً، اب جن کی جو بے نفع لوگ ہوتے ہیں ان کی کوئی طاقت نہیں ہوتی ہے، کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، لیکن جن کے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچتا ہے، جس کے ذریعے سے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے، تو پھر وہ زمین کے اندر اور اپنے ملک میں عزت کے ساتھ میں، وقار کے ساتھ میں رہتے ہیں۔ آج میرے عزیزوں دوستوں، اگر ہم یہ بتائیں کہ ہم اپنی قوم کے لیے، اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے ملک والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے کتنا نفع بخش ہیں، ہم جن کے لیے نفع بخش ہیں ہم ان کے محبوب تو ہیں، لیکن جن کے لیے نفع بخش نہیں ہے ہم ان کے محبوب نہیں ہیں۔ آج ضرورت ہے خاص طور سے اس وقت کا جو پس منظر ہے ملک کے اندر، اس میں اس بات کی ضرورت ہے کہ اپنے آپ کو نفع بخش بنایا جائے، لوگوں کے نفع کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے کہ ہمارے ذریعے سے لوگوں کو نفع پہنچ جائے۔ اور ہم جب لوگوں کو نفع پہنچائیں گے تو اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت ڈالیں گے، اور پھر ہم کوئی تصور نہیں کرے گا اور کوئی سوچے گا نہیں کہ ہم ان کو اپنے پڑوس سے ہٹا دیں یا اپنے ملک سے ان کو بھگا دیں یا ہم ان پر ظلم کریں یا ہم پر زیادتی کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کو یاد ہے کہ یہ شخص اور یہ قوم لوگوں کو نفع پہنچا رہی ہے، اس کے ذریعے سے پڑوسی خوش ہیں، اس کے ذریعے سے محلے والے خوش ہیں، اس کے ذریعے سے اس کے اعزاء و اقرباء اور دوست احباب سب جب خوش ہیں تو ایسے آدمی کو کیوں کوئی بھگائے گا؟ لیکن جب ہم لوگوں کے لیے رحمت نہ بن کے زحمت بن جائیں، جب لوگوں کے لیے ہم مصیبتیں بن جائیں، جب ہم لوگوں کو تکلیف کا ذریعہ بن جائیں، تو پھر لوگ ہماری بیماری پر مٹھائیاں بانٹنا شروع کر دیں، پھر لوگ ہماری موت پر جشن منانا شروع کر دیں، اس لیے کہ ایک مصیبت ہی ٹل گئی۔ اس لیے بھائی میرے عزیزو، کتنے واقعات ہیں ہمارے بزرگوں کے
کہ جب جس بستی میں وہ رہا کرتے تھے اس بستی کے لوگ ان سے فائدہ اٹھاتے تھے اور اس بستی کے لیے وہ نفع بخش ہوا کرتے تھے، تو جب وہ کبھی جانے کا ارادہ کرتے تھے لوگ ان کو جانے نہیں دیا کرتے تھے، اور جب ان پر کہیں پر سے کوئی ظلم ہوا کرتا تھا تو پورا علاقہ ان کی مدد کے لیے کھڑا ہوتا تھا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے کہ جس کے ساتھ ظلم کیا جائے، جس کے ساتھ زیادتی کی جائے، ان کی عزت کی جائے، ان کا احترام کیا جائے، اس لیے کہ لوگوں کو یہ نفع پہنچاتے ہیں۔ آپ کو واقع یاد ہوگا کہ وہ ضعیفہ مکے میں جو ضعیفہ تھی، ایک جو بوڑھا تھی، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے آنے کے بعد جو ہے وہ بہت پریشان تھی کہ صاحب یہ کون سی دعوت لے کے آ گئے ہیں، یہ تو ہمارے معبودوں کو اور لات کو اور عزا کو اور حبل کو، یہ جو ان کے نام تھے ان کے بتوں کے، تو یہ ہمارے ان بتوں کو تو برا بھلا کہتے ہیں، اور بہت پریشان۔ اور وہ ایک بار اپنے جو ہے وہ اپنے ان معبودوں کے پاس گئی بھی شکایت لے کر کے کہ شکایت کی کہ یہ کون شخص آ گیا ہے جو ہم آپ کو برا کہتا ہے، ہم جن کو پوچھتے ہیں ان کی برائی کرتے ہیں اور ان کی نفی کرتے ہیں، آپ ان کا کوئی انتظام کیجیے۔ وہ دعا کر رہی مندروں میں جا کر کے، اور جب وہ دعا کا کوئی اثر نہیں ہوا تو اس نے یہ کہا کہ بھیا اب تو کوئی راستہ بچا نہیں ہے، مجھے یہاں سے علاقے کو چھوڑ دینا چاہیے اور علاقے کو چھوڑ کر کے ہم کہیں اور نکل جائیں، اس لیے کہ یہاں پر یہ جو دعوت چلی ہے اسلام کی اور کلمہ توحید کی جو دعوت چلی ہے، اس سے ہمارے ملک میں اب انتشار ہوگا، بوال ہوگا، لہذا پہلے ہی نکل لو۔ اور اب نکلنے کے لیے اس نے اپنا سامان باہر نکالا اور مزدور کی تلاش کے لیے وہ بیٹھ گئی کہ کوئی مزدور آئے تو اپنا سامان ہم اٹھوائیں۔ تو وہ مزدور کون تھا؟ ہمارے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے اور محسوس کیا کہ اس عورت کو ہماری ضرورت ہے، پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ کا سامان یہاں ہے، آپ طرح کھڑی ہیں؟ تو اس نے کہا کہ بھائی مجھے مزدور کی ضرورت ہے، اور یہ مزدور حاضر ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چلیے میرا سامان پہنچائیے اور جو مزدوری ہوگی دے دی جائے گی۔ اور جب وہ سامان اس کے مقام تک پہنچ گیا جہاں اس کو جانا تھا تو پھر اس نے جو ہے ان کی مزدوری دینے کی کوشش کی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کوئی کام ہوا ہے جو ہم مزدوری لے لیں؟ اتنا معمولی سے کام، آپ کا سامان ہم نے یہاں سے وہاں پہنچا دیا، تو ہم اس کی کیا مزدوری لیں آپ سے؟ بہرحال تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹھو کچھ بات چیت کر لو تب جاؤ۔ تو بات چیت میں کیا کہا اس نے کہا کہ دیکھو بھائی تم کو ایک میں نصیحت کرتا ہوں یا وصیت کرتا ہوں کہ تمہارے علاقے میں اس وقت ایک بڑا فتنہ پیدا ہوا ہے، بنو ہاشم میں ایک نوجوان آیا ہے اور جو ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے اور جس مذہب اور جس دھرم پر ہم لوگ چلتے چلے آ رہے ہیں اس کی مخالفت کرتا ہے، اور اس کی زبان میں بڑی تاثیر ہے اور اس کے اخلاق میں بڑی تاثیر ہے کہ جو ملتا ہے وہ اس سے دوست بن جاتا ہے، جو اس کی بات سنتا ہے وہ اس کا ہو جاتا ہے۔ لہذا میری نصیحت بس اتنی ہے کہ میں یہ تم پر احسان کر رہی ہوں کہ اس سے دور رہنا۔ کیا کہا؟ اس سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ محمد تو ہم ہی ہیں، وہ محمد جن کی بات آپ کر رہی ہیں وہ تو ہم ہی ہیں۔ تو وہ بوڑھا جو اسلام کی اتنی مخالف اور جو وصیت کر رہی ہیں، نصیحت کر رہی ہیں، اس خدمت کے طفیل ان کو کیا ملا؟ اسلام کی دولت مل گئی، انہوں نے کلمہ پڑھا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو بھائی میرے عزیز و دوستو، ہمارے اندر کون سے وہ اخلاق ہیں، کون سے وہ معاملات ہیں جس کو لوگ دیکھ کر کے اسلام میں داخل ہو جائیں؟ آج ہمارے حال کو دیکھ کر کے تو لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں، لوگ بھاگتے ہیں کوسوں کے، یہ مسلمان ایسے مسلمان، اللہ بچائے۔ تو بھائی میرے عزیز و دوستو، ہم اسلام کے لیے رکاوٹ نہ بنیں، سچے اور پکے مسلمان بنیں، اچھے اخلاق والے بنیں، زمین والوں پر رحم کرنے والے بنیں۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، جو زمین والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا ان پر رحم کرتا ہے۔ آج ہم خدا سے دعا مانگتے ہیں اللہ ہم پر رحم فرما، رحم فرما، لیکن ہم مخلوق پر رحم نہیں کر رہے ہیں تو خدا کی طرف سے کہاں سے رحم آئے گا؟ اس لیے بھائی میرے عزیزو، جو اخلاق ہم کو اسلام نے دیے ہیں، جو معاملات ہم کو اسلام نے سکھائے ہیں، جو آپس میں تعلقات کے جو طریقے ہم کو سکھلائے ہیں، ان کو اگر ہم اختیار کریں گے تو انشاءاللہ ہماری زندگی بھی خوشحال ہوگی اور
جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں وہاں کے لوگ بھی ہم سے مستفید ہوں گے. اللہ پاک ان کے دلوں میں ہماری محبتیں ڈالیں گے اور اپنے مذہب کو اور اپنے دین کو لوگوں تک پیش کرنے کا ہم بہترین ذریعہ بنیں گے. اچھے اخلاق ہم لوگوں کو پیش کریں. کون سی وجہ ہے کہ لوگ ہم سے بھاگیں گے؟ نبی کا طریقہ لوگوں کے سامنے اگر ہم پیش کریں، کیا وجہ ہے کہ لوگ اس کو پسند نہیں کریں گے؟ اس لیے کہ اتنا پاکیزہ مذہب، اتنا صاف ستھرا دین جو اللہ نے ہم کو دیا ہے، یہ صرف ہم اس کی جو امانت دار تھے اس کی صحیح طریقے سے اس کی امانت کو ہم ادا نہیں کر پا رہے ہیں، لوگوں تک ہم اس کو پیش نہیں کر پا رہے ہیں. نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ لوگ ہمارے مخالف، ہمارے دین کے مخالف، ہمارے مخالف، ہمارے دین کے بھی مخالف دشمنیاں چلتی چلی آ رہی. اس لیے بھائی میرے عزیزوں، رمضان کا آخری جمعہ ہے، بس اس میں یہی پیغام ہے. رمضان کا بھی کچھ دن بچے ہیں، اس کو اچھے سے گزارنا، اور خاص طور سے جو رمضان کی جو برکتیں ہیں، رمضان کے جو مقاصد ہیں، تقوی کی صفت ہے اور لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور اچھے اخلاق اور اچھے معاملات، ان چیزوں پر انشاءاللہ ہم اپنے آپ کو قائم کریں اور پورے سال ہم اس پر ڈٹے رہیں، تو انشاءاللہ ہماری زندگی دنیا کے اعتبار سے بھی اور آخرت کے اعتبار سے بہت مفید ہو جائے گی اور بہت کارآمد ہو جائے گی. اللہ پاک ہم سب کو کہنے عمل کے توفیق نصیب کرے.